وقت کے امام کی معرفت اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل توحید کیا ہے، سنت پیغمبر کیا ہے۔ اب آپ خود غور فرمائیں، باقی مکاتب فکر اور ہمارے ان کے درمیان جب امام تبدیل ہوتا ہے تو پورا دین ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنا دین کس سے لیا ہے؟ ان کے جو امام ہیں، اب وہ کوئی بھی ہوں، ان اماموں سے انہوں نے دین لیا ہے۔ ان کے جو محدث ہیں، ان کے جو بھی شخصیات ہیں جن کو وہ بہت بڑے القاب بھی دیتے ہیں، ان سے دین لیا ہے۔ اب ان کی توحید اور ہماری توحید میں کتنا فرق ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا جسم ہے، ہاتھ پاؤں ہے، یہ حدیث روایات ان کی کتابوں میں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے۔ تو اب ایک عقیدے میں خدا جسم نہیں رکھتا، ایک عقیدے میں جسم رکھتا ہے، تو پھر اصل خدا کہاں ہے؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ امام کی معرفت اس اعتبار سے ضروری ہے کہ امام کی معرفت دروازہ ہے حقائق کا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شاعر ہوں، علی جو ہیں صلوات اللہ علیہ وہ اس کا دروازہ ہے، یعنی جس نے مجھ تک پہنچنا ہے، میرے لائے ہوئے دین تک پہنچنا ہے، اصل توحید، اصل نبوت، رسول اللہ کی صحیح سنتوں کو، جن کے بارے میں آج کل المیہ ہے کہ ہر مکتب یہ دعویٰ تو کرتا ہے لیکن بدعتیں زیادہ ہو گئی ہیں، نتیجتاً اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ تو اصل دین کہاں ہے؟ اصل سنن نبی کہاں ہے؟ نبی کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ آج جو طرح طرح کی نمازیں ہیں، طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کے عقیدے، پھر حق کہاں ہے؟ جی یہاں ضروری ہے تحقیق کی جائے ان شخصیات تک، ان ہستیوں تک کہ جو بالآخر اللہ نے ہر دور میں ایک ہستی رکھی ہوئی ہے، جسے ہم انسان کامل کہیں، جسے ہم امام کہیں، جسے ہم حجت خدا کہیں، اس تک پہنچے تاکہ اس کے ذریعے اصل دین تک پہنچیں۔ امام کی ضرورت اس بنا پر ہے۔